دیکھیے وہ کچھ سمجھتا نہیں. اب میں نے اس سے کہا اچھا آپ پیرانے پیر کو مانتے ہیں؟ آپ پیر دستگیر سے بڑھ تو کون ہے؟ میں نے کہا پیر دستگیر کا قول سنو، غنیۃ الطالبین میں قول ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیر دستگیر بھی حنبلی ہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں، اگرچہ کہ ان کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں حقیقت میں، لیکن انہوں نے مخلدین کو یہ بتایا کہ میں جب تقلید کرتا ہوں تو اے میرے مرید تو بھی تقلید کر، مجھے ضرورت نہیں لیکن تجھے تقلید کی ضرورت ہے. تو تقلید کی اہمیت بتانے کے لیے آپ نے خود تقلید فرمائی، ورنہ میرے پیر تو پیر ہی پیر ہیں، وہ خود مجتہد ہیں، بلکہ محققین نے فرمایا کہ ان کے غلاموں میں کئی اس قابل بنے ہیں جو تقلید جو مجتہد مطلق بن سکتے تھے، ان کے غلام بن سکتے ہیں. آپ نے شریعت مصطفیٰ اور آپ نے مسلمانوں کا فائدہ اسی میں دیکھا کہ خود تقلید کریں. کہ اب ہمارے لیے ایک بات رہے گی کہ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت وہ تقلید کرتے ہیں تو اب آئرہ غیرہ نتھو خیرہ تقلید سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، میں نے آپ کا نام لیا، کہا کہ 2-3 دن سے مسلسل یہ قلب میں بات آ رہی ہے کہ پیرانے پیر کا یہ ارشاد سنا. 2-3 دن سے میں اپنے قریبی دوستوں سے فضل الرحمان وغیرہ سے میں سناتا رہا، تو آج دیکھیے وہ سلسلہ ہو گیا. تو عرض کر رہا تھا، میں نے کہا پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی ہیں، چونکہ چاروں ائمہ اور چاروں ائمہ کو ماننے والے تراویح کو 20 رکعت ہی مانتے ہیں، لہذا پیرانے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین ان کی مشہور کتاب تصنیف ہے سرکار کی، اس میں فرماتے ہیں کہ وَهِيَ 20 رَكْعَةً، یہ عربی الفاظ ہیں. تراویح جو ہے 20 رکعت کی ہوتی ہے، 8 رکعت کی نہیں ہو سکتی. ہمارے سلسلے والے بھی ذرا سن لیں، کوئی 8 رکعت پڑھ لے گا تو اسے سلسلے عامریہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی 12 پڑھ لے گا، کوئی 8 پڑھ لے گا، کوئی 6 پڑھ لے گا، نہیں، 20 رکعت پڑھیں گے تو ہی تراویح ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو غیر مخلدین ہیں یہ ان کے نفس کا چھلاوا ہے، نماز سے بیزاری ہے، 8 پڑھ کے ٹرک جاتے ہیں، ہم نہیں پڑھیں گے. تو عرض کر رہا تھا اکثر امت تو 20 رکعت پڑھتی ہے، کچھ لوگ تو 40 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، 40 رکعت تراویح پڑھنے والے بھی. مگر اکثریت کے پاس کیا ہے؟ 20 رکعت تو مسٹ اینڈ شوڈ ہونا ہی چاہیے. 20 رکعت سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ پیرانے پیر فرماتے ہیں وَهِيَ 20 رَكْعَةً يَجْلِسُ عَقِبَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ. آدمی کو چاہیے کہ ہر 2 رکعت کے پیچھے 2 رکعت کے بعد بیٹھے اور سلام پھیرے. ہم ایسا ہی کرتے ہیں نا، ہر 2 رکعت. شوافع ہوں، احناف ہوں، مالکین ہوں، حنابلہ ہوں، یہی رواج ہے. بس فرماتے ہیں کہ یجلس عقب کل رکعتین ویسلم فہی 5 ترویحات، اور تراویح میں 5 ترویحیں ہوتے ہیں. کل 4 منہا ترویحۃ. غنیۃ الطالبین میں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر 4 رکعت کے بعد ایک ترویح آتا ہے. اس طرح 5 ترویحیں ہوتے ہیں اور 20 رکعت، 4-5 20 رکعت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تراویح کی 20 رکعت ہی پڑھنا چاہیے. نہیں ہمارے پیر صاحب پڑھے، پیر صاحب کی بات نہیں ہے. یہاں تقلید پیر کی نہیں ہوتی، تقلید ہوتی ہے تمہارا پیر بھی تقلید کرتا ہے. اگر وہ حنفی ہے تو احناف کا امام ابو حنیفہ کا، اگر شافعی ہے تو امام شافعی کا، اگر مالکی ہے تو امام مالک کا. یہ تو پیروں کے پیر ہیں یہ بزرگان دین. اور پیرانے پیر کیا فرماتے ہیں؟ تمہارا پیر کے قول مت لو، پیرانے پیر کیا فرماتے ہیں؟ تمہارا پیر بھی پیرانے پیر کا غلام ہونے کی وجہ سے پیر بنا تمہارا. پیرانے پیر پر فرماتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے، تراویح پڑھنی چاہیے. وہی 20 رکعت. بات سمجھ میں آئے؟ اب اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں؟ تو ماشاءاللہ اب وہ ساکت ہو گیا. تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں رکوع کتنے ہیں؟
ذرا میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں. قرآن مجید میں رکوع کتنے ہیں؟ 20 کو 27 سے ضرب دو. 20 27 کتنے ہوتے ہیں؟ 540. قرآن میں رکوع 540 ہیں. قرآن میں رکوع کتنے ہیں؟ 540 رکوع ہیں کہ ہر تراویح میں 20 رکعتیں ہیں. روزانہ 20 رکعت پڑھیں گے. ہر رکعت میں 1 رکوع تک پڑھنا ہے. روزانہ ہر رکعت میں 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے روزانہ، اور ہر رکعت 1 رکوع پر ختم کرنا ہے. تو روزانہ کتنے رکوع ہوں گے؟ 20 رکوع ہوں گے. 27 روز میں کتنے رکوع ہوں گے؟ تو یہ قرآن کے رکوعوں کی تعداد بتا رہی ہے کہ روزانہ 20 رکعت پڑھنا ہے، 20 رکوع پڑھنا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ میں 8 پڑھ لے کو آیا. تو یاد رکھیں کہ سنت مؤکدہ جو ہے وقت اگر گزر گیا اس کا تو قضا نہیں. قضا جو ہوتی ہے فرض کی ہوتی ہے. قضا جو ہوتی ہے فرض کی ہوتی ہے. زندگی میں آپ نے 30 سال فرض نماز نہیں پڑھے تو فرض نمازوں کی قضا ہوگی، اور واجب جو نماز ہے وتر کی نماز جو ہے اس کی قضا ہے. اب رہا یہ کہ جو سنن مؤکدہ ہیں ان کی قضا نہیں، لیکن وقت ہے تو پڑھ لینا چاہیے. اب تراویح کا وقت کب سے؟ اب کوئی آدمی 8 رکعت پڑھ کے آیا ہے، کوئی پڑھاش نہیں ہے، تو صبح صادق تک وقت ہے. صبح صادق تک. اب کوئی 8 پڑھ کے آیا ہے، جاہل ہے، 8 پڑھ سکتا سمجھ لیا ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر 12 پڑھ لے. 8 تو ہو گئے اس کے، اب 12 پڑھ لے. مگر آج رات گزر جائے گی تو آج کی تراویح کا وقت بھی گزر گیا. سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی قضا، نفل کی مستحب کی قضا نہیں ہوتی. بات سمجھ. لیکن جو آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں، تراویح کی جتنی بھی چھوڑی ہیں، یا 8 پڑھ لی ہیں، 20 کی جگہ 8 پڑھی ہیں، ان سب یہ چونکہ تراویح جو ہے سنت مؤکدہ ہے، اس واسطے تراویح جو ترک کر چکے ہیں وہ گناہ ہوا ہے، اور ان سب گناہوں کی آپ کو توبہ کرنی ہے. مولا اتنے برس میں نے تراویح چھوڑ دی ہے، یا 8 پڑھتا رہا ہوں، میری توبہ قبول فرما. توبہ تو کرنا واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین. بات سمجھ. یہ لوگ دنیا میں جو تھے مترفین تھے، مالدار تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم. اور یہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، بت پرستی پر مصر تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. اور یہ کہتے تھے کافر لوگ جہنم میں جو جل رہے ہیں، کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، مٹی بن جائیں گے مر کر، وَعِظَامًا، اور ہم ہڈیاں بن جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، خبروں سے نکلیں گے، مٹی ہو گئے. جب مٹی بن، ارے مٹی ہی سے تو تم بنے، مٹی تھی پہلے تم بنے، پھر مٹی ہو جائیں گے تو پھر تم بن کے کیسے نہیں نکلیں گے؟ وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. کیا ہم جی کے اٹھیں گے؟ کیا ہمارے ابا اٹھیں گے، دادا اٹھیں گے، پردادا اٹھیں گے؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. اے محبوب تم فرما دو یقیناً اولین بھی، اگلے جو گزرے وہ بھی، والآخرین اور بعد میں جو مر کے قبر میں جائیں گے وہ بھی، لمجموعون سب کو جمع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. ایک معلوم دن ہے، اللہ کو معلوم ہے وہ کون سا دن ہے، اللہ کے حبیب کو معلوم ہے، رسول خدا کو معلوم ہے. حضور کو قیامت کا دن معلوم تھا کیا؟ حضور کچھ معلوم کر، قیامت کا دن ہی حضور کے لیے ہے، قیامت کا دن ہی میرے آقا کے لیے بنایا گیا ہے. کہاں جا رہا ہے تو؟ قیامت ہے ہی میرے آقا کے لیے، ان کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے قیامت کا دن سجایا ہے. اللہ نے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے.
تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. بات سمجھ میں؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد روز محشر کا. روز محشر قیامت کے دن کو منعقد جو کرے گا ایک جلسہ ہے جسے انعقاد کیا جائے گا. ایک سیلیبریشن ہے وہ. انعقاد میلاد، مجلس میلاد منعقد نہیں کرتے؟ تو روز محشر جو منعقد کیا جائے گا، جو قیامت ہوگی، اولین اور آخرین جو جمع کیے جائیں گے میدان محشر میں، یہ کیوں ہوگا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد روز محشر کا. تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. محبوب مصطفیٰ پیارے، تمہاری شان محبوبی ساری کائنات کو دکھائی جائے گی. جو تمہیں مانتے ہیں ان کو بھی دکھائی جانے والی ہے، جو تمہیں نہیں مانتے ان کو بھی دکھائی جانے والی ہے. بات سمجھ؟ ورنہ اللہ کو تو معلوم ہے کسے جہنم میں بھیجنا. ان کو جہنم میں بھیج دے سکتا تھا. کسے جنت میں بھیجنا ہے اسے جنت میں بھیج دے سکتا تھا. نہیں، یہاں تو مصطفیٰ کے جلوے دکھانے ہیں، خدا کو اپنے جلوے دکھانے ہیں. وَكَانُوا، تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، قیامت کا دن ہی حضور کے لیے بنایا جائے گا، حضور کے لیے پیدا کیا جائے گا. وہاں حضور کی شان رحمت نظر آئے گی، وہاں حضور کی شان محبوبیت نظر آئے گی کہ حضور جسے بخشنے کو کہیں گے اللہ بخشتا جائے گا، اللہ بخشتا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور اللہ کی تعریف کریں گے جس سے سب کی بگڑیاں بنیں گی. تو عرض کر رہا تھا کہ قیامت حضور کے لیے ہے. ایک دولہا ہے، نوشا ہے، نوشو ہماری زبان میں نوشو ہے. اسے اس کے شادی کا ڈیٹ معلوم نہیں، ایسا ہو سکتا؟ راسخ شاہ صاحب کی شادی ہے، سب کو معلوم ہے. راسخ شاہ صاحب کو معلوم نہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سب کو نہیں معلوم ہے بھی تو راسخ شاہ صاحب کو تو معلوم ہونا ضروری ہے نا کہ شادی ان کی ہے. اسی طرح شب اسرا کے دولہا پہ لاکھوں درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود. نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. بزم جنت کے نوشہ یہ ہیں، روز قیامت کے دولہا یہ ہیں. ان کی شان بتانا ہے اللہ کو مقصود. یہ کیا ہیں، ان کا خدا کے پاس کیا مقام ہے، خدا ان کو کس قدر چاہتا ہے، یہ دکھانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد روز محشر کا. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد روز محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کیا کہا ہے لوگوں نے، اللہ والوں نے کیا بتایا. تو حضور کے لیے کیا کہتے ہیں قیامت ہے. وہ قیامت کا دن حضور کچھ معلوم نہیں کرتا. حضور بولے کیا مجھے معلوم نہیں وہ دن ہے، بول حضور مجھے قیامت کب آئے گی، کون سے دن آئے گی مجھے معلوم نہیں ہے، کون سے ڈیٹ میں آئے گی، کون سی تاریخ میں قیامت واقع ہوگی مجھے معلوم نہیں ہے. ایک حدیث بتا، میں مان لیتا. چل آ کمان. واہ کامی، ناکامی ہوں گی تجھے. کیمل میں لکھو ہے کیا؟ بتا بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، موطا میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اس میں ہے، بیہقی میں ہے. کہ کون سی کتابری میں، کون سی کتاب میں اٹھا لکھا جا. قیامت کون سی تاریخ میں آئیں گی معلوم نہیں، بلکہ حضور نے تو بتایا کہ قیامت جو ہے جمعہ کے دن آئے گی. نے تو بتایا، حضور کو معلوم نہیں قیامت کب آئیں گے. اسے بولنا ارے کیسا بولتا تو سرکار. حضور نے بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کب آئے گی مجھے معلوم نہیں ہے. مسلم میں ہے، ترمذی میں، کس کتاب میں ہے حدیث میں بتا. جبرائیل نے پوچھا اخبرنی عن الساعہ. جبرائیل نے پوچھا
یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے. مشکات شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے پوچھا، کئی سوالات کیے، اس کے بعد کہا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. تو حضور نے یہ نہیں کہا مجھے انا لا علم، مجھے معلوم نہیں، یہ نہیں فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل. جواب یہ دیا سرکار نے کہ پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ اس بارے میں علم نہیں رکھتا. یعنی مجھ سے تم پوچھ رہے ہو، میں تم سے زیادہ اس بارے میں علم نہیں رکھتا. تاب ان بے وقوفوں نے اس کا معنی یہ لے لیا کہ حضور کو علم نہیں ہے قیامت کا. یہ حضور نے کہا، کہاں کہا؟ تم کو بھی معلوم ہے قیامت کون سی تاریخ ہے، کب آئے گی، مجھے بھی علم ہے. دونوں جانتے ہیں، جاننے والا جاننے والے سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ سب بھی بولو نا سبحان اللہ. اتنے آدمیوں کو کیا تھا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یہ الفاظ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا. زیادہ علم، میں تم سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی تم کو بھی علم ہے اور جتنا تم کو ہے اتنا ہی مجھے بھی ہے اس قیامت کے بارے میں. یعنی یہاں تو حضور نے یہ بتا دیا کہ قیامت کا علم، قیامت کب آئے گا، یہ علم صرف مجھے کو نہیں، جبرائیل تم کو بھی ہے. تم مجھ سے ادنا ہو، تم کو جب ہے تو مجھے کیسے نہیں ہوگا؟ اس جملے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی کی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نہیں، جبرائیل کو بھی علم ہے کہ قیامت کب آئے گی. حضور یہ فرما رہے ہیں کہ تم کو بھی معلوم ہے اور جتنا تم کو معلوم ہے اتنا ہی معلوم ہے، اس بارے میں تم سے زیادہ علم نہیں رکھتا. اب اسے سمجھانے کے لیے ابھی ذرا ذہن مختلف سطح کے ہوتے ہیں، مختلف لیول کے ہوتے ہیں، ذرا جلدی نہیں بات سمجھ میں آتی نا. اب اسے مثال پیش کرنا، مثال بہت پسند کرتے ہیں ہمارے، خصوصاً ہمارے سلسلے کے لوگ. مثالیں دو، اچھی بات، دیتا ہوں مثال. آج کیا دن ہے؟ جمعرات. آج رات کیا رات ہے؟ جمعرات ہے نا؟ جمعرات ہے نا؟ کیوں شاید سوچ رہے ہیں، وہ بھی سوچ جمعرات ہے نا؟ تھرسڈے جمعرات ہے نا؟ جمعرات ہے. اب میں ہمارے انوار الدین صاحب سے پوچھ رہا ہوں، اچھا وہ چھوڑیے دن، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے نا؟ رمضان کا مہینہ. انوار الدین صاحب سے آن کر میں نے پوچھا، انوار الدین صاحب یہ شاہ صاحب یہ کون سا مہینہ ہے؟ انوار الدین صاحب، سید انوار الدین صاحب ہمارے جو پیر بھائی ہیں، خلیفہ ہیں سرکار کے، ان سے میں پوچھ رہا ہوں شاہ صاحب یہ رمضان کا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو کیا بولیں گے؟ آپ کو معلوم ہے نا. مجھے کیا معلوم، آپ کو معلوم ہے نا. معلوم رہ کر پوچھتے ہی نا. جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی ہے جبرائیل، تم بھی جانتے ہو، مجھے بھی معلوم ہے، اور جتنا تم کو معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے. کیوں پوچھ رہے ہو یہ سوال؟ اب تو سمجھ میں آ گئی بات؟ اب بھی نہیں ہے. مظہر حسین صاحب بیٹھے، اب دوسری مثال. مظہر حسین صاحب بیٹھے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں یہ محلہ رائے یہ کون سا محلہ ہے؟ چھوٹا بچہ تھا جب، شعور نہیں تھا جب، تسمیہ خوانی نہیں ہوئی تھی، مکتب نہیں ہوئی تھی، جب میں یہاں آ گیا، اس محلے میں آ گیا. اس سے پہلے شٹی باغ، جبار بھائی شٹی باغ ہاں جانتے، آدم مارکیٹ ادھر، ہاں کمان دروازے میں تھا، یہاں آ گیا. اب اس زمانے سے یہی ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مجھے معلوم ہے یہ محلہ رائی پیٹ کا محلہ ہے.
اب مظہر حسین صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں یہ کون سا محلہ ہے، تو کیا بولیں گے وہ؟ اس محلے کے بارے میں آپ کو جتنا معلوم ہے اتنا مجھے بھی معلوم ہے. مطلب یہ کہ آپ کو تو معلوم ہے یہ محلہ، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو آپ کو جتنا معلوم ہے اس سے زیادہ تو مجھے معلوم نہیں. بات سمجھ میں آئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور سے جبرائیل نے پوچھا، ان کو بھی معلوم تھا قیامت کب آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا. یہ نہیں کہا کہ مجھے علم نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ تم کو بھی تو علم ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو قیامت کا علم تھا. اور سرکار نے، میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قیامت جمعہ کے دن ہوگی. ہمارا ایمان ہے ہفتے کو قیامت نہیں ہوگی، اتوار کو نہیں ہوگی، پیر کو نہیں ہوگی، منگل کو نہیں ہوگی، چار جمعے کو نہیں ہوگی، جمعرات کو نہیں ہوگی، سنی کلمے کو نہیں ہوگی. اس کے بعد روی کلمے، سنی کے بعد کیا ہے؟ نائت کلمے کو نہیں ہوں گی. اس کے بعد سنگل، اس کے بعد سوائی، ہاں ول بھی نہیں ہوگی. کب ہوگی؟ ویلی کلمے، جمعہ کے دن ہوگی. اب جن کو معلوم نہیں ہے معلوم کر لو. اب انہیں وہاں بھی پوچھتے کے ساتھ انہیں اسے معلوم نہیں نا، کتاب کو دیکھے نہیں نا. ایسا اہل سنت و جماعت جو ہیں کتاب کبھی ہاتھ بھی لگائی ہے اہل سنت و جماعت نے کتابوں کو؟ پہلے تو علم کا مرکز ہوتا تھا سنیوں کا، بچہ اس کا اوڑھنا بچھونا علم دین تھا. اس لیے کوئی جماعت والا، کوئی غلط فرقے والا بات نہیں کرتا تھا. آج علم کے اعتبار سے جو صفر ہے وہ ہے سنی. کیا بولے تو سنی. بعض جاہل سنی یہ بھی بولتے ہیں ہم تو سن کے مانے نا، ہم پڑھ کے کہاں مانے. سنی ہے، سن کے مانے، سننے سے سنی سمجھ گئے. خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا حضور نے یوم بھی بتا دیا کہ قیامت جو آئے گی وہ جمعہ کو آئے گی. یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ یہ علم غیب نہیں تو ساری حدیثیں حضور کو غیب داں بتاتی ہیں. سارا قرآن حضور کو غیب داں بتاتا ہے. ایمان حضور کو غیب داں بتاتا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا بندگان خدا؟ حضور نے بتا دیا قیامت جمعہ کے دن آئے گی، اور یہ بھی بتا دیا کہ قیامت جو آئے گی محرم کے مہینے میں آئے گی. ڈے بھی بتا دیا، منتھ بھی بتا دیا، پھر یہ بھی کہہ دیا 10ویں محرم کو آئے گی. اب بہت سے ہمارے بھائی یہ باتیں ان کے گوش گزار نہیں ہوئی، انہوں نے تو پڑھی نہیں اور سنی بھی نہیں ہوں گی غالباً. اس واسطے وہاں بھی پوچھتے ہی حضور کو علم غیب، حضور کو قیامت کا علم نہیں تھا بولتے انہیں چکرا جاتا. اسے چکر میں ڈال. ڈیٹ بھی بتا دیا جی، منتھ بھی بتا دیا، ڈے بھی بتا دیا. حضور کو قیامت کب آئے گی معلوم نہیں، کیسا بولتا تو؟ اب یہ ایک سوال رہے گا، وہ بھی سوال یہ لوگوں کے ذہن میں نہیں پیدا ہو رہا ہے، میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں. ایک سوال پیدا ہوگا. کیا سوال ہوگا بولو؟ ہاں کوئی بول رہا ہے سال. جزاک اللہ. جو بھی بول رہا ہے، سب نہیں بول رہے ہیں، کوئی نوجوان بول رہا ہے، اللہ اس کا شرح صدر فرمائے. ہاں یہ ایک سوال رہ گیا، سال کہ کون سے سال آئے گا. سال نہیں بتایا. وہ نہیں بتانے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس وقت ہجری سال تھا ہی نہیں. کچھ سمجھ میں آئے؟ ہجری کیلنڈر پیدا ہی نہیں ہوا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سنو غور سے سنو، یاد رکھو اللہ کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے زمانے میں ہجری کیلنڈر کا وجود ہی نہیں تھا. یہ ہجری کیلنڈر ہے نا، آج کون سی ہجری ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ کون سا ہجری سال ہے جبار بھائی؟ کون سا ہجری سال ہے؟ بھول گئے آپ حضرات؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جس سن میں، جس سال مکے سے ہجرت کر کے
مدینہ شریف گئے تو اس سال سے آج 1430 سال ہوئے ہیں، لیکن جس سال میرے آقا نے مکے سے مدینہ ہجرت کی اس سال میں یہ کیلنڈر نہیں بنا. حضور کی وفات ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور نے پردہ فرمایا. وفات ہوئی بولے تو وفات ہوئی، پھر ایک لمحے کے لیے وفات ہوئی، حضور کی مرضی سے ہوئی، یہ بتانے کے لیے ہوئی کہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ رسول خدا ہیں، خدا نہیں. سرکار کی وفات ہوئی، پھر اس کے بعد ایک لمحے کے لیے انبیاء علیہ السلام پر وفات طاری کی جاتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بندے ہیں، خدا نہیں. پھر اس کے بعد وہ لمحہ جب گزر جاتا ہے تو پھر ان کی سابقہ زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے. تو میرے آقا اب بھی زندہ ہیں، حیات جسمانی کے ساتھ، حیات حقیقی کے ساتھ، حیات دنیاوی کے ساتھ، حیات مادی کے ساتھ، حیات حسی کے ساتھ اسی طرح زندہ ہیں جس طرح صحابہ کے درمیان زندہ تھے. اب بھی مدینے میں زندہ ہیں، قبر شریف میں زندہ ہیں. جو جاتا ہے وہ آپ کے قدموں کے پاس جا کے آتا ہے، آپ کے جسم اطہر کے سامنے جا کے آتا ہے، آپ سے قریب ہو کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب تیری امت تو بڑی ہے، بہت بڑی ہے، ہزاروں لاکھوں ہر سال حج کو آئیں گے. اب تو 40 لاکھ کا مجمع جاتا ہے حج کو. میرے آقا کو تکلیف ہو جاتی تھی، میرے آقا کو زحمت ہو جاتی تھی، میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں. 60 لاکھ کا مجمع جاتا مدینہ منورہ میں. اگر حضور حیات ظاہری کے ساتھ ہوتے تو سامنے ہوتے. 60 لاکھ کا مجمع جاتا، ہر عاشق یہ چاہتا، ہر امتی یہ چاہتا کہ آقا کے قدموں کو بوسا دے، آقا کے قدموں کو چوم لے. اور ایک مرتبہ چومنے والا بار بار چومنا چاہتا، بار بار چومنا چاہتا، آپ کے ہاتھوں کو بوسا دینا چاہتا، آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا. اس طرح میرے آقا کا آرام میں خلل واقع ہوتا، ان کی راحت میں خلل واقع ہوتا، ان کی جو توجہ مولا کی طرف ہے اس میں خلل واقع ہوتا. اللہ نے فرمایا محبوب ابھی تیری امت اتنی بڑی نہیں ہے، 1,00,000 2,00,000 1,00,000 1,50,000 کے قریب ہے، تو آپ پردہ کر لے. آنے والوں کو تو دیکھے گا محبوب، تم آنے والوں کو دیکھو گے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. صحابہ آئیں گے تم دیکھو گے، تابعین آئیں گے تم دیکھو گے، امام اعظم آئے گا تم دیکھو گے، شافعی آئے گا تم دیکھو گے، غوث آئیں گے تم دیکھو گے، ارے ائمہ مجتہدین آئیں گے، تمہارے خاص غلام آئیں گے، عشاق آئیں گے، دیوانے آئیں گے، سب کو تم دیکھو گے. لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے تو جذبات میں آ جائیں گے، تو نظم جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. وہ صحابہ تھے، وہ بارگاہ رسالت کے آداب سے تمام امت میں زیادہ واقف تھے. ان میں برداشت کا ملکہ تھا، ان میں سہویت کا ملکہ تھا. وہ رسول اللہ کے جلووں کو دیکھتے تھے اور آپے سے باہر نہیں ہوتے تھے. ہم دیوانے جاتے تو چیخ مارتے، چلا اٹھتے. تو بندگان خدا اس لیے خبر میں ہیں، پردے میں ہیں، بس ایک پردہ ہے، جالیوں کا پردہ ہے، ورنہ آقا تو وہی ہیں، زندہ ہیں، پائندہ ہیں، تابندہ ہیں. خیر بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا. تو حضور کا وصال ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے ایک عرصہ ہوا، حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ بھی گزر گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا، تو اس عہد خلافت میں حضرت فاروق اعظم نے اسلامی کیلنڈر کی اہمیت کو محسوس کیا، جزاک اللہ، اور آپ نے کیلنڈر بنایا. اب کیلنڈر جب بنایا، جب ترتیب دیا، تو اب اس وقت سوال پیدا ہوا کہ کس سال سے کیلنڈر شروع ہونا چاہیے. عیسائیوں نے سنت میلادیہ ایجاد کیا، یعنی ان کی دانست میں حضرت مسیح علیہ السلام
کی میلاد یعنی ان کی پیدائش کا جو سال تھا اس سال سے انہوں نے اپنا کیلنڈر ترتیب دیا ہے. آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ یو فالو؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام ان کی دانست میں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی دانست میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو سال تھا ان کے علم کے مطابق اس سال سے انہوں نے کیلنڈر بنایا اپنا. آج 2009 سال ہو گئے ہیں کسے؟ ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے. 2009 سال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. اور کیسے زندہ ہیں؟ بہت غور سے سنیں. 2009 سال سے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. ان پر موت طاری نہیں ہوئی، ان پر موت طاری نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد 33 ایئرس 33 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی، یہ سب باتیں میرے بھائیوں خصوصاً خلفائے کرام جو ہیں، جو اہل طریقت ہیں، یہ حضرات کو چاہیے کہ علم دین کے یہ سرچشمہ بن جائیں. نہ تاریخ اسلام کی خبر ہے، نہ طہارت کے مسائل سے باخبری ہے، نہ وہ نماز کے ضروریات سے واقفیت ہے، کچھ بھی معلوم نہیں، اور ہم ہیں مست ہیں. بات سمجھ میں آئے؟ جہل موت ہے اور علم زندگی ہے. بات سمجھ میں آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. یہ بار بار میں کہتا ہوں، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. متخذ اللہ ولیا جاہلا خطو ولو اتخذہ لعلمہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. اور اگر کسی جاہل پر وہ کرم فرماتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ جاہل ولی بن جائے، میرا دوست بن جائے، میرا محبوب بن جائے، مقبول بارگاہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے علم دین عطا فرماتا ہے، پھر اس کے بعد ولی بناتا ہے. آپ جاہل ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اولیاء کے زمرے میں نہیں ہیں اور آ بھی نہیں سکتے. میرا نام تو ولی الغفور نام ولی الغفور ہے. یہ سمجھ لیا ولی بھی ہو گئے. خیر، تو کیا عرض کرا تھا؟ نام ہے بھائی، ولی اللہ نام ہے تو ولی بن گیا کیا؟ تو کیا عرض کرا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ جی 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرفوع الی السماء ہو گئے، یعنی آسمان پر اٹھا لیے گئے. زندگی کی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام 33 ایئرس کے جب تھے تو آسمان پر ان کی قوم بدل گئی. خود ان کی قوم بنی اسرائیل جو یہودی تھے وہ ان کے جان کے دشمن ہو گئے، جان کے درپے ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بل رفعہ اللہ الیہ. قرآن کہتا ہے کہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی آسمانوں پر بلند کر دیا. تو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جمہور اردو میں جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر رکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ چوتھے آسمان پر ہیں. آج گرمی کیسی تھی؟ سورج کہاں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے شب معراج سورج کو چوتھے آسمان پر چمکتے ہوئے دیکھا. تو سورج کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پر. چوتھے آسمان پر سورج ہے اور میرے آقا وہ چوتھے آسمان سے اوپر نکل گئے. بس سمجھ میں آئی؟ تو سورج جو ہے قدموں کے نیچے، آپ آگے نکل گئے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش
قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا۔ سمجھ میں آ گیا؟ واہ واہ کریں۔ آسمان جو ہے دور سے دیکھیں آپ، جھکا ہوا دکھائی دے گا۔ آسمان کو آپ دور سے دیکھیں تو جھکا ہوا دکھائی دے گا، دور ہے نا۔ تو اس خیال کو ایک نعت گو شاعر نے کس اچھے انداز میں پیش کیا ہے کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا یا رسول اللہ نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کر رہا ہے کہ مجھے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نقش قدم چومنے کی تو نے مجھے سعادت عطا فرمائی۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، یہاں گرمی چوتھے آسمان سے آ رہی ہے، سن لائٹ چوتھے آسمان پر ہے، روشنی اور گرمی کا سرچشمہ، فورتھ سکائی، فورتھ ہیون وہاں ہے، وہاں سے آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وہاں سے آ رہی ہے، چوتھے آسمان سے آ رہی ہے، اتنی دور سے یہاں سے چوتھے آسمان کے اوپر پہنچنا ہے آپ کو تو 4000 سال کی مسافت ہے۔ کتنے 4000 سال کی؟ 4000 سال میں جا سکتا ہے کوئی گیا تو، اتنا وقت لگے گا 4000 سال۔ تو 4000 سال کی دوری سے سورج کی گرمی آتی ہے تو یہ حال ہے۔ سن گئے آپ حضرات؟ چوتھے آسمان سے یہاں سورج کی گرمی آ رہی ہے تو برداشت نہیں ہوتی ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا گرمی ہے؟ کوئی گرمی ہے؟ نہیں۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کچھ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ کب سے ہیں؟ جب ان کی عمر 33 سال کی تھی، اس وقت سے لے کے اتنے سال گزر گئے۔ 2009 برس میں سے 33 سال نکالو، 2009 سے عیسائیوں کے اعتبار سے ہی لے لیں گے، کتنے ہوئے سال؟ یا اللہ، 1974 سال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں؟ صبح کے 4:45 بجے سے صبح صادق 4:45 سے کب تک ہے؟ 6:20 تک ہے، 6:20 تک ہے تو رہے تو کیا حال ہوگا؟ لا الہ الا انت یا اللہ، لا ذکر کرتے وہ کھجورا میں ہے، لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ۔ ارے ملنے والا کیا؟ وہ کھجورا کو دیکھتا ہے، وہ انڈے کو دیکھتا ہے، اس میں کیا کیا ہے، اس کے بعد لا الہ الا انت کتنا کیا ہوا، لا الہ الا یہ زبان تسبیح بھی جاری ہے، ذکر بھی جاری ہے، یہ بھی جاری ہے، وہ بھی جاری ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ فنا فی الطعام، کھانے میں اتنا میں ہو گیا۔ ہاں، ذکر زبان سے، دل کس میں لگا ہے؟ جو چیز سامنے ہے۔ اسی طرح ہے اللہ والے، جو مشہود ہے زبان سے، لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ۔ دنیا کو دیکھتا جا، لا الہ الا انت پڑھتے جا، زبان پر ذکر اسم رہے اور ذہن میں مسمى رہے، خیالوں میں مسمى رہے، آنکھوں میں مسمى رہے، دل میں مسمى رہے، شہود و یافت میں مسمى رہے۔
العاقل تکفیہ الاشارہ، تلقین درس اہل نظر یک اشارت است کردم اشارت و مکرر نمی کنم. ایک اشارہ تھا، دے دیا. ذکر ہے اللہ کا ذکر، گنجی کیسی ہے، وہ کٹورے کیسے ہیں، کیا ہے، بس سمجھ ذکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ذکر درود شریف زبان پر ہے، یہ کھانے میں لگا. ارے کھانا تو ملنے ہی والا ہے نا. ہاں تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، میں نے جو کہا وہ الگ بات ہے، یہ اس سے اس طرف ذہن جاتا ہے. تو عرض کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، ہے نہیں؟ اب وہاں کیا کھا رہے ہیں؟ کتنے سال آپ نے بتایا ہے انوری صاحب؟ آئرتی توڑالتی آئرتی توڑالتی یلوتی آئرتی توڑالتی. بڑا اچھا بولتے ہیں، کیسا بولتے آپ؟ بولیے اچھا. آئرتی توڑالتی یلوتی آر. یہ کیسا مدراسی ہے؟ ٹیمل بولنے آتا نہیں. میں مدراسی، میرے والد، میرے دادا پردادا سب مدراسی. ٹیمل بولنے آتا، سب کو آتا. آئرتی تیرالتی آیتی. وہ کیا سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ 1970 پر 6 برس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر، السماء الرابعہ، چوتھے آسمان پر تشریف رکھتے ہیں، زندہ ہیں. اب تک ان پر تریان وفات نہیں ہوئی، اب تک وفات ان کو چھوئی نہیں ہے، مگر قیامت سے پہلے وفات ہوگی ان کی بھی. کیا؟ کیوں کہ سرور انبیاء نے وفات کا مزہ چکھا ہے تو ہر نبی کو بھی چکھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا وہ سنت ہے مصطفیٰ کی، وفات پانا حضور کی سنت ہے، ہر نبی اس سنت کو خوشی خوشی قبول کرتا ہے. اور عشاق جو ہوتے ہیں وہ مرتے ہیں یہی سمجھ کر محبوب تم پر بھی لمحہ آیا تھا نا، ایک لمحے کے لیے صحیح، ہم بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہیں، جو محبوب کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں کھایا. 1970 پر 4 سال سے کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی رہے ہیں یہ بتانے کے لیے جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر شریف میں زندہ ہیں، جسم کے ساتھ زندہ ہیں، حیات دنیاوی جسمانی حصی حقیقی کے ساتھ زندہ ہیں، حیات مادی کے ساتھ زندہ ہیں. یہ جو مانتے ہیں اس عقیدے کو جو نہیں مانتے یہ سوال کرتے ہیں ہم سے کیا کھا رہے ہیں انبیاء؟ کیا رزق دیا جا رہا ہے؟ یاد رکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رزق مل رہا ہے چوتھے آسمان پر. انبیاء کے تعلق سے فرمایا. حضور فرماتے ہیں پیغمبر، حضور تو سرور انبیاء ہیں، ہر پیغمبر کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. یقیناً اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. ہر اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے روزی ملتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا حضور خبر شریف میں ہیں تو کیسے ہیں؟ بغیر کھانے پینے کے کیسا زندہ ہیں؟ ارے بغیر کھانے پینے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر کیسے زندہ ہیں؟ تو یہاں تک رکھیں. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.